أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. سبحان الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت پروگرام لے کر تکبیر اسپیشل نعت فیکٹر اسپیشل ٹریبیوٹ ٹو الحاج مولانا قاری محمد زمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج ان کی شان میں، ان کی یاد میں ایک ٹریبیوٹری پروگرام ہم نے تشکیل دیا ہے اور الحمدللہ عالم اسلام کے نامور شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں سب کا تعارف کراتا چلوں، لیکن آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ دوران پروگرام جو حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے، اور کیونکہ جناب قاری محمد زمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخصیت تھی، ٹیلی ویژن کی نامور پرسنالٹی تھے، ثناخوان تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمے پوری دنیا میں الاپتے تھے، اور یقین سے وہ ایک محبوب شخصیت ٹیلی ویژن کی مختلف سکرینز پہ آپ نے ان کو عرصہ دراز سے دیکھتے رہے. ان کے لیے کچھ نہ کچھ اگر سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں یا کچھ ذکر اور اذکار یا کچھ قرآن پاک کی آیات، ان کے لیے تحفتاً ہدیتاً، ان کے لیے اصال ثواب کے لیے انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پہ یہ پورے کا پورا جمع ہو کر انشاءاللہ ہم ان کے لیے اصال ثواب کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے. اور الحمدللہ دعا کے لیے ہمارے درمیان عالم اسلام کے نامور شخصیت تشریف فرما ہے. انہی سے میں سب مہمانوں کا تعارف سٹارٹ کرتا ہوں. ہماری اور آپ کی ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب قادری زید مجدہ تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے. آپ کی اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اس پروگرام میں ہم قاری صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی یاد میں اور ان کے جو ہمارا سب کا گزرا ہوا وقت ان کے ساتھ ہے اس کو بھی یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً ان کے لیے اصال ثواب کا پروگرام ہے انشاءاللہ. ان کے ساتھ اور آپ کی اور ہماری ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت عرصہ دراز سے نعت خوانی کے فیلڈ میں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ صف اول کے یو کے ثنا خان ہیں، اور عرصہ دراز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے ہوئے اور قبلہ قاری صاحب کے ساتھ ان کی سنگت، رفاقت، قربت اور ایک ساتھ
कलाम पढ़ना अरसा दराज से मोहब्बत का जो रिश्ता था बहुत ही मजबूत था, और आज उस मोहब्बत के रिश्ते को दोबारा आपके सामने उसकी कुछ यादें शेयर करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए आलम इस्लाम के नामवर सना खान, और आपके टीवी पे अरसा दराज से आप उनको देख रहे हैं, मेरी मुराद जनाब हज़रत अलहाज मोहम्मद अफजल साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोहेल कादरी साहब, ये अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। और मैं समझता हूँ कि सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान इस तरह से उनके साथ ये मोहब्बत का इजहार, मैं समझता हूँ ये भी आपका बड़ापन है, आपकी मोहब्बत है। और चूँकि आप ख़ुद एक अजीम सना खान रसूल हैं, तो इसलिए ये दूसरे सना खान रसूल की इस तरह से पजीराई और उनकी शान में इस तरह से अदिया अकीदत अदिया तबरीक पेश करना, उसके लिए मेरा तबीयत बहुत आप पर इस अंदाज से खुश हुई। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। और हमारे भाई, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रफ़ाकत हर वक्त कारी साहब के साथ रही, पढ़ने में भी और वैसे भी। अल्लाह उनकी कब्र को रोशन मुनव्वर फरमाए। और ये आज की जो महफिल है इसका भी सवाब इंशाअल्लाह यकीनन उन्हीं को हम इसाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत और टेलीविज़न स्क्रीन पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की शक्ल में आप इनको देखते रहे और अरसा दराज से दीन की खिदमत कर रहे हैं, मेरी मुराद जनाब अलहाज शहजाद अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदू किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। आई एको द वर्ड्स ऑफ हाजी साहब कि आप ख़ुद एक अजीम सना खान रसूल हैं, और मैं समझता हूँ कि अपने फील्ड के बंदे की आपने बहुत ज़्यादा कदर की है। आज का ये प्रोग्राम तकबीर टीवी के ज़रिए नशर करने के लिए मैं समझता हूँ कि उनके जो बच्चे हैं कारी मोहम्मद ज़मान कादरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, दे आर वाचिंग एंड इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके लिए ये इट विल बी उनका दिल जो है वो बाग बाग होगा आज, और इंशाअल्लाह उनको पता चलेगा कि उनके वालिद साहब के साथ कितने मोहब्बत करने वाले हैं। क्या बात है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इनके साथ हॉलैंड से तशरीफ़ लाए हुए कारी साहब के साथ अरसा दराज से मोहब्बत करने वाले बुज़ुर्ग हमारे, और हॉलैंड से ये तशरीफ़ लाए हैं राजा हफीज़ुर रहमान साहब, और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते थे कारी साहब के, और तमाम सना खानों से ये वालिहाना मोहब्बत करते हैं, और अरसा दराज से वहाँ पे महफिल का इनेकाद करना। और ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हॉलैंड हाज़िर हुआ, और ये यकीन करें इतनी महबूब शख्सियत, तो खुद ही ये बताएंगे कारी साहब के साथ ये कितना इनका ताल्लुक़ था। राजा हफीज़ुर रहमान साहब, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सोहेल साहब, मैं कारी साहब को 98-99 से जानता हूँ। 1999 से पहली दफ़ा शायद आए हैं मेरे पास हॉलैंड में, तो वहाँ पे आके 2013 तक मेरी उनसे दोस्ती रही। हर साल मैं उनको बुलाता रहा वहाँ पे हॉलैंड में, जो भी प्रोग्राम होते थे, कारी साहब थे और भी हाजी अफजल साहब थे, हाफिज़ अब्दुल कादिर नशाई साहब। तो जो लम्हे हमारे गुजरे हैं वहाँ पे, वो यकीन करें मैं अभी तक नहीं भूलता हूँ। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको बस आमीन। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और आपका तशरीफ़ आवरी ही उनके लिए यकीनन उनकी रूह के लिए तस्कीन का बायस है। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन मोहतरम, ये देखें कि तमाम सना खान हम आज कारी साहब की याद में यहाँ पर हाजिर हैं। यकीनन कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना, हमने भी जाना है एक दिन, लेकिन किसी को याद करना इस अंदाज से और एक अच्छे अल्फाज से और उनके साले सवाब के लिए, हम भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमें भी कोई ना कोई कल इसी अंदाज से याद रखेगा और हमारे लिए भी कुछ इसाले सवाब का सिलसिला रखेगा। मैं किबला मुफ्ती साहब की जानिब चलता हूँ। बड़ा अरसा हम सब हजरात ने बड़ा अरसा उम्मा चैनल पर, क्योंकि देखें जी ये बात करना कोई ऐसी बात नहीं कि फैमिली की तरह हम रहे हैं और ख़ानदान की तरह रहे हैं। आज दिन को मेरी आरिफ भाई से बात हुई है, उन्होंने मुझे कॉल की और फिर तफसीली बात हुई। उन्होंने कहा कि जी हम फैमिली हैं, फैमिली में उतार चढ़ाव ऊंच नीच होता रहता है, ख़ानदान में होता रहता है, इख्तिलाफ तो हुजूर ने फरमाया इसमें भी रहमत है। तो हालांकि हम एक ख़ानदान की तरह वहाँ रहे, बड़े एक अच्छे अंदाज से हमारा एक वक्त गुजरा
اس کی کچھ لمحات جو ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، یادگار کچھ ایسے لمحات شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال رسول علیہ السلام. سبحان. جناب عزت مآب سہیل احمد قادری صاحب، آپ کے اس گلستان نعت میں عظیم المرتبت نعت خانوں کے ساتھ حاضر ہوں، اور ایک طرف آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اور دل میں حضور کی رحمت کی وہ گلستان لیے ہوئے آپ کے تکبیر ٹی وی کے اس چمنستان میں جو معروف بھی ہی گلستان سلطان باہو ہے، اس میں ہم حاضر ہیں. اور یقیناً حضرت جناب پیر فیاض الحسن سروری قادری صاحب اور حضرت پیر نیاز الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جتنے بھی مشائخ اس سلسلے کے، قادریہ سلسلے کے، ان کی روح کو بھی یہ ایصال ثواب ہے جو اس دنیا میں نہیں رہے. اور ایک باغ جو لگایا ہوا ہے جناب فیاض الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، اور آپ اس باغ کے گلستان کے مالیار ہیں، آپ اس چمن کے چلانے والے ہیں. راستے میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ آج سہیل قادری صاحب نے بلایا ہے، لیکن اس پروگرام کے میزبان تو عزت مآب سہیل قادری صاحب ہے، لیکن اس پروگرام کی جو خوشبو ہے وہ محمد زمان قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. میں سب سے بڑی بات تو میری زندگی کی یہ ہے کہ قاری صاحب جب بھی ملے تو پیار سے، محبت سے. میں عمر میں ان سے چھوٹا تھا اور انہوں نے ہر وقت وہ دستگیری کا ہاتھ جو ہے، وہ محبتوں کا باغ جو ہے وہ لگا کے رکھا. اور بندہ ملے، مسکراہٹ ملے اور اس میں پیار کی خوشبو نہ ہو، وہ قاری زمان نہیں ہو سکتا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور شفقت نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، حضور نے فرمایا فلیس منا، میرے رحمت کے باغوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے جو 18-20 سال عارف آدم صاحب اور ان کے دوست احباب، بلکہ میں تو آیا تو آپ مجھے لائے، ادھر جب میں آیا تو آپ مجھے لائے، آپ سے فون پہ بات ہوئی، اور پھر جب میں آیا تو میرے محبوب بھائی جناب شہزاد احمد قادری صاحب تشریف فرماتے، تو وہ منظر مجھے کبھی نہیں بھولے گا، وہ محبتوں کا منظر، وہ اخلاص کا منظر. اور پھر اور مفتی صاحب وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. میں یقین کریں، میں کبھی کبھار سوچ میں ذرا آپ عالم تخیلات میں جب جائیں تو یہ تصور رکھیں کہ 8-10 سال کہاں گئے، یعنی کہ اتنا تیزی سے وقت گزرا اور اب گزر رہا ہے، نہیں پتہ چلا. میں نے جو اس وقت آپ کو جملہ کہا تھا وہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں تفنن طبع کے لیے کہ وہ اس وقت وہ کیمرے لمبے لمبے تھے نا میرے سامنے، جو پرانے کیمرے تھے، تو حاجی صاحب مجھے محسوس ہوا کہیں میزائل لگے ہوئے ہیں میرے سامنے، وہ جو لمبے لمبے جس میں وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ چاند نکل آئے کہ نہیں نکل آئے، وہ پاکستان میں کراچی میں جو استعمال ہوتے ہیں، ہاں وہ لمبے کیمرے، تو 3-4 کیمرے آسے پاسے لگے اور میں درمیان میں پریشان بیٹھا. جناب شہزاد قادری صاحب ادھر تشریف فرماتے. لیکن اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں یہ اعلان کرتا ہوں اپنے ناظرین کے سامنے کہ قاری محمد زمان صاحب، جناب سہیل احمد قادری صاحب، جناب حاجی محمد افضل صاحب، جناب شہزاد احمد قادری صاحب، اور ادھر جو ہمارا کنبہ اور خاندان بنا، وہ میں سمجھتا ہوں خون سے بڑھ کر عشق رسول والا، محبت اولیاء والا، رکھ رکھاو والا، ادب و اخلاص والا، محبت والا، آپس میں بھائی چارے والا. یقین مانے سہیل قادری صاحب اس محبت کی خوشبو آج بھی اسی طرح تازہ ہے جو اس پہلے دن سے. اور جناب محمد قاری محمد زمان قادری صاحب ہم سے ظاہری طور پہ پردہ کر گئے، لیکن جدھر جدھر ہم بیٹھیں گے ان کی یاد، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، وہ ایسی شگفتہ گفتگو کرتے تھے کہ ان کی باتوں میں جو سحر، جو جادو، ان کی باتوں میں جو اخلاص، جو محبت، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. کیا بات ہے. کبھی کبھار آپ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قاری صاحب بات کر رہے ہیں، یعنی ان کی آواز، ان کے الفاظ اور ان کا جو انداز تھا وہ گونجتا ہے آپ کے کانوں میں، یعنی کہ آپ جب خیال کریں کہ وہ پردہ کر گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کے وہ جو الفاظ یا ان کا جو ہنسنے کا سٹائل تھا یا بات کرنے کا، وہ یقیناً یاد رہتا ہے انسان کو، بار بار وہی دہراتا رہتا ہے ذہن میں، قاری صاحب ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے بیٹھے کرتے. اور جب آخری پروگرام ہمارا ہوا تو وہ 3 اقطاب کے بارے میں
غوث اعظم کے بارے میں اور حضرت جنید بغدادی حال ہی میں بلکہ آپ بتا رہے تھے بالکل، اور حضرت سری سیختی، اور ان کے چہرے پہ جو نور کی روشنیاں چل رہی تھی. ایک ایک بزرگ کا میں نام لیتا تھا اور ان کے چہرے کے رنگ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کیسے اولیاء اللہ سے اور خاص کر قادریہ شریف کے بزرگان دین سے اور اہل بیت اطہار کے مقدس شخصیات اور ہستیوں سے کیسے وہ وارفتہ تھے محبت میں اور کیسے وہ ان سے پیار کرتے تھے. دیکھیے یہ ہمارے ہاں جو ان کے پیار کی دلیلیں میرے پاس آ رہی ہیں. یقین کر ابھی جو ہے الحمدللہ قرآن پاک بھی ایک بھائی نے کہا ہے کہ ایک قرآن پاک completed and 30 سورہ یاسین. الحمدللہ ایک اور بھائی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سورہ یاسین 2 بار مزید پڑھنے کا ثواب آپ کے مل کرتا ہوں. یعنی کہ مثال طور پہ وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. حضرت امام شافعی نے فرمایا جب عاشقان مصطفیٰ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کے چہرے بتائیں گے کہ وہ کیسے رہے. یہ اس کا ثبوت جو جن حضرات نے، میں آپ سب وہاں پہ موجود تھے، حالانکہ ظاہری طور پہ کبھی کبھار یہ محسوس ہوتا تھا کہ قاری صاحب کمزور ہیں یا ان کا جو ہے وہ ان کی بیماری جو تھی اس کی وجہ سے شاید وہ تھوڑے سے، لیکن میں نے خود تصویریں بھی دیکھی ہیں کہ قاری صاحب کا چہرہ پر نور تھا، پر نور تھا. پھر آپ نے فرمایا، حضرت امام شافعی نے فرمایا ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم نے زندگی کیسی گزاری. وہ جنازہ اٹھا تو شہزاد احمد قادری صاحب، حاجی محمد افضل صاحب اس وقت بھی ثنا و توصیف مصطفیٰ. سبحان اللہ. میں نے وہ کلپ دیکھا، حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے وہ کلام پڑھ رہے تھے. اور حاجی صاحب کا کلپ اور قاری صاحب کا، میں حاجی صاحب کی جانب آتا ہوں کہ ان کے وفات کے فی الفور بعد 1-2 دن کے بعد وہ آپ کا اور قاری صاحب کا ہالینڈ میں غالباً آپ جو جی بالکل آپ کے فیس بک پہ صاحب بھی تھے، تینوں آپ پڑھ رہے تھے میاں صاحب کا کلام، تو وہ ماشاءاللہ بڑا آپ کا وہ یادگار اس حوالے سے، یا کوئی اور ایسی تر و تازہ بات ان کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں آج. قاضی صاحب، قبلہ قاری صاحب کی کون سی بات جو ہے وہ شیئر کی جائے؟ الحمدللہ، کیونکہ دیکھیں اگر طبیعت ہماری تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی تھی تو قاری صاحب ایسے گفتگو فرماتے تھے کہ ہماری طبیعت کو لفٹ کر دیتے ہیں. اور ان کا اندازے بھی، اور ہمیشہ انہوں نے آپ کو حوصلہ دینے والی بات کی ہے. آج تک میری زندگی میں مجھے ایک بھی واقعہ یاد نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے اگر میرے دل پر اگر کچھ بوجھ ہے یا کسی بات میں کچھ تذبذب ہے تو اس سے وہ ڈاؤن میں محسوس کروں. نہیں، ہمیشہ ایسے پازیٹیو مینر میں انہوں نے وہ گفتگو کی، وہ مشورہ دیا کہ اس چیز کو جو ہے وہ الحمدللہ انہوں نے وہ جو بوجھ تھا اس کو دور کر دیا. قائد صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر بسم اللہ، پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب ٹیلی فون لائن پر تشریف لائے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. وعلیکم السلام. قاضی صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ حضور، آپ کی دعا سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آج ہم نے یہ ٹریبیوٹ قاری محمد زمان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ پروگرام رکھا اور آپ تشریف لائے. آپ نے بھی شاہ صاحب بڑا عرصہ ان کے ساتھ وقت گزارا اور بڑی رفاقت و قربت رہی اور آپ کے زیر سایہ انہوں نے کافی عرصہ گزارا. اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے کہ کیسا آپ نے ان کو پایا یا کیسی آپ کی ان کے ساتھ تعلقات رفاقت محبت کیسا تھا؟ قادری صاحب جو قاری محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ مجھ سے تو بہت زیادہ ان کی عقیدت و محبت تھی. بچپن سے میں ان کو جانتا تھا، علاقائی طور پر بھی تھے، یہاں بھی. جی تو قاری صاحب سے سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ تنہائی میں ہوں یا مجمع ہوں، محبت والے ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. خدا کا احترام کرنا، محبت کرنا. جی. اور وہ نعت خواں تھا جو سرکار کے لیے نعت پڑھتا تھا. بے شک. آج کل تو نعت خوانی ایک عجیب سسٹم بن گیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. میں بانی نعت خوانی کا یہاں مانچسٹر میں، لیکن قاری زمان میں یہ تھا کہ لالچ نہیں تھا، طمع نہیں تھا. یہ تھا کہ میں نعت پڑھوں تو مجھے پیسے ملے یا نہ ملے. وہ نعت سرکار کے لیے پڑھتا تھا اور کفیت میں پڑھتا تھا. بے شک بے شک بے شک. پھر محبت اہل بیت میں وہ چونکہ میرے ساتھ ہوتا بڑا تعلق رہا. جی. اما چینل تو بعد میں بنا تھا نا، ڈی ایم پسٹل وہ پہلے تھا، اس میں بھی آیا کرتے تھے میرے پاس، وہ آتے تھے. تو یہاں مانچسٹر جب میں خطیب تھا وکٹوریہ مسجد میں تب بھی آتے تھے. تو ہمیشہ بڑی محبت و عقیدت سے ملتے. بلکہ کئی مرتبہ میرا اپنا مزاج ہے تو میں نے کبھی تھوڑا سا کبھی سختی سے بولا تو پھر پیر پکڑ لیتے، کبھی جب ہم تو آپ کے غلام ہیں، صداد کے، ہم تو دوست رہیں گے.
ہماری کیا مجال ہے کہ خدات کے سامنے ہم افنی کریں. تو وہ یہ کوالٹی جو ہے قاری صاحب نے تھی نا وہ باقی قرآن میں نہیں ہے جو اس میں تھی. جی جی بالکل. قاریوں میں نے دو بندے قریب رہ کر محبت والے دیکھے نا, قریب رہنے سے آدمی کی محبت یا ادب و احترام. ایک قاری جوید اختر اب آ رہے ہیں, وہ مجھے 25 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں, وہ میرے ساتھ ہیں, وہ جب بھی ملے ہیں محبت سے ملے ہیں اور احترام سے ملے ہیں جی. اور ایک قاری زمان تھا جتنی بار ملے ہیں محبت سے ملے ہیں, احترام سے ملے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. تو قاری صاحب میں بڑی خوبیاں تھیں, بڑیاں ان میں کوالٹیاں تھیں, اور وہ سرکار کی محبت میں ہی نعت پڑھتے تھے اور سرکار کی وجہ سے ہی صدات سے اہل بیت سے محبت کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بڑا اچھا وقت آپ کا شاہ صاحب گزرا. یقیناً آپ نے جنازہ بھی پڑھایا اور جنازے کے فوراً بعد دعا بھی آپ نے ان کے لیے کی, اور مجھے اور جتنے بھی حضرات ہیں اور ان کے ساتھ جن کا تعلق رہا, ہمیں اس بات کا یقین, ہمارے لیے بھی اور قاری صاحب کے لیے ہمیشہ آپ دعا گو رہیں گے. ناظرین صاحب, مجھے 36-37 سال ہو گئے یو کے, یہ فرد واحد ہے قاری زمان جس کی قبر پر میں گیا, جنازہ بھی پڑھایا اور قبر پر بھی گیا. اللہ قبر اکبر. کرنے کے بعد قبر پر بھی دعا مانگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اللہ پاک. میں یو کے میں اتنے سالوں سے قبرستان میں کسی کی قبر پر نہیں گیا, جنازہ پڑھا دیا یا فاتحہ پڑھ دی, لیکن قاری زمان صاحب کو دفنانے تک میں وہاں رہا. دفنانے کے بعد مٹی ڈال کر پھر قبر پہ مانگ کے وہاں سے پھر میں آیا. سبحان اللہ کرسی پر بھی ماشاءاللہ. گیا, کرسی میں بھی یہی بیان کیا قاری صاحب محبت اہل بیت رکھتے تھے, اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا, اہل بیت بھی اسے ایسے نہیں چھوڑتے. لجپال واہ کیا بات ہے. لجپالی بے شک لجپال گھرانہ ہے, اور لجپال گھرانہ کبھی کسی کو لاوارث تو نہیں چھوڑتے. یقیناً اس میں یہ حقیقت بات ہے. صوفیاء کے تاجدار اور علماء کے سردار ہیں. سادی کو فرماتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ برقول ایماں کلی فاطمہ. الہی جو اولاد فاطمہ کا تجھ پر حق ہے, میں اس حق کا صدقہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کلی خاتمہ. میرا خاتمہ بن ایمان ہو, تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں. اگر دعوت رد کنی ور قبول, اگر دعا کو قبول نہ کیا پھر میں کیا کروں گا. منو دست و دامان آل رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ دامن پکڑ کے تیری بارگاہ میں ہوں گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آخری کہ مجھے کتابیں نہیں چاہیے, مجھے جتنا میں نے کام کیا ہے, شاگردوں نے مجھے 2 سیدزادے بلا دو. درس پہ 2 سیدزادے آئے, دونوں کو ہاتھ پکڑا کے کہا کہ میں بھی سادی کی طرح کہتا ہوں کہ منو دست و دامان آل رسول. واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے شاہ صاحب. ہمیشہ ہمیں بھی اور قاری صاحب کو بھی آپ یقیناً دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے خوبصورت احسن الفاظ میں قاری صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کیا, اور یقیناً اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے بڑا ایک اہم پیغام شاہ صاحب نے فرما دیا. شہزاد بھائی, آپ کا, ہمارا, قاری صاحب کا, حاجی صاحب کا, مفتی صاحب کا, پوری ٹیم کا عرصہ دراز سے جہاں پر بھی ہم رہے دین کی خدمت کرنے کا, جہاں پہ بھی اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں موقع عنایت فرمایا, چاہے وہ امہ چینل تھا, یہاں تھا, ڈی ایم تھا, جدھر بھی ہم گئے, آپ نے قاری زمان صاحب کو بڑے عرصے سے ان کے ساتھ وقت گزارا. پروگرامز میں بھی, خلوت میں, جلوت میں, گھروں میں, آنا جانا, محافل میں, کیسا آپ نے پایا انہیں؟ حضرت جتنی بھی یہ عزتیں ہیں, ہم بھی آتے ہوئے بھی مفتی صاحب قبلہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود تھے, سوال بھی ہم نے کیے, انہوں نے حدیث مبارکہ بھی ہمیں سنائی, اور اسی طرح یہ پورا سفر جو ہے ہمیں برلے سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ طے کیا ہے. جتنی بھی عزتیں ہیں آپ کو ملی ہیں, مجھے ملی ہیں, مفتی صاحب کو ملی ہیں, حاجی صاحب کو ملی ہیں, قاری محمد زمان قادری صاحب کو ملی ہیں, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے. سبحان اللہ. کسی کو یہ بادر نہیں کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, آپ کی گھر کتنا بڑا ہے, یا آپ کی گاڑی کتنی بڑی ہے, یا آپ کیا کرتے ہیں. یہ جتنی بھی شہرت ہے, جتنی بھی عزت ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور جو بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے اس کو اسی طرح عزت اس کے جانے کے بعد بھی ملے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں بیٹھنا, تکبیر ٹی وی ایک بہت بڑا چینل ہے, انٹرنیشنل چینل ہے, یہاں پر بیٹھ کر قاری صاحب کے بعد جو ہے یہاں پر اصال ثواب کے لیے آپ کے پاس قرآن پاک پڑھے جا رہے ہیں, وہ درود پاک پڑھے جا رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیکی کی گواہی ہے. اور قاری محمد زمان قادری صاحب مجھے ہمیشہ قادری بابا بلایا کرتے تھے, جب ہی پکارتے تھے تو قادری بابے ہو
کتھے ہو. اور آج بھی میں ان کا جو لاسٹ وائس میسج آیا تھا ان کی وفات سے تقریباً 3 دن پہلے, تو ابھی بھی میں کبھی کبھار جو ہے اس کو سنتا ہوں اور یقین نہیں آتا کہ, اور مجھ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم ایک فیملی کی طرح, ہماری ایک گھر کی فیملی ہے جی, ہمارے بچے ہیں, بیوی ہے, ہمارے والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, لیکن یہ جو فیملی ہے, ایون دو میں اور آپ ریلیٹیوز ہیں, حاجی صاحب ریلیٹیو ہیں, لیکن ہماری جو یہ زندگی ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ اصل ہے, کیونکہ یہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, مفتی صاحب قبلہ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن ہم سے محبت کیوں کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں, اسی وجہ سے کیونکہ یہ ایک عالم دین ہے, سرکار کے یہ قرآن سناتے ہیں, سرکار کی حدیث سناتے ہیں, ہمیں جو ہے نالج میں اضافہ کرتے ہیں, ہماری زندگیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قاری محمد زمان قادری صاحب, پیر سید معظم الحسین شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی, وہ ایسا بندہ تھا کہ اس کے ساتھ نفرت کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. You couldn't hate him. You know, you couldn't even dislike him. اور کبھی کبھار ایسا موقع اونچ نیچ بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے کبھی کبھار, تو ہماری بھی کبھی کبھار اس بات پہ آ رہا تھا, میں آ رہا تھا اسی بات پہ, اور مجھے دیکھیں کیونکہ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ان کی یاد میں ایک دفعہ میری اور ان کی ہوئی تھی, یقین کریں امہ چینل پہ تھوڑی سی ہماری آن بان ہوئی تھی, لیکن ساتھ ہی یعنی 2 منٹ بعد انہوں نے کہا چھڈو قادری صاحب چھڈو جان دیو, بس ٹھیک اسی ویتھی ہے تسی ویتھے ہو جان دیو, بس اتنی بات تھی جتنی میں نے کی ہے. لاسٹ جو میری بات ان سے ہوئی ہے نا, 4 دن پہلے وفات سے مجھے انہوں نے کال کی خود ہی, اور مجھے کہتے ہیں قادری بابیو کتھے ہو, ایسے ہی پنجابی میں. تو میں نے کہا میں تو یہیں ہوں. میں نے کہا جانا ہے حضرت, آپ کہاں ہیں؟ کہتے میں یہاں کلینک پہ آیا تھا, تو میں نے سوچا تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ پتہ کروں کہ کہاں ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ آپ پروگرام کیوں نہیں کر رہے, تو میں نے کہا بس اسی طرح, وہ بھی میں پاکستان گیا ہوا تھا, واپس آیا ہوں, تو آپ نے جو آپ کا بینک درود کا پروگرام ہے نا اس کو جاری کرے, پھر وہ یعنی کہ اس کو اسی ہفتے اس کو آن ایئر کریں, اور یہ بہت بڑا پروگرام ہے. اور وہ بینک درود کا پروگرام کے متعلق جو ہے نا مجھے کہہ کر کے وہ آخری بات میری ان سے جو ہوئی ہے, تو میں نے کہا حضرت انشاءاللہ العزیز, تو مجھے کیا پتا تھا یہ آخری میری ان کے ساتھ بات ہونی تھی. بس یقین ابھی بھی نہیں آ رہا, مفتی صاحب قبلہ نے بات ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ واللہ کہ وہ چلے گئی ہیں. تو کل کو ہماری بھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مفتی صاحب وہ فرمایا کرتے کہ فلاں کی بھی خبر آتی, فلاں کی بھی خبر آتی, ایک دن یہ بھی خبر آ جائے گی کہ عمر بھی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو ہماری بھی ایک نہ ایک دن خبر جائے گی, اور اللہ کرے کہ جیسے آپ نے راستے بھی آتے ہوئے کہا اور ہم بات کر رہے تھے کہ کل ہمیں بھی کوئی یاد کرے اور ہمیں بھی کوئی احسال ثواب کرے, مقصد یہی ہے. جی ہمارے ساتھ کالر بھی شامل کرتے ہیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خالد ملک صاحب فرمائیے. جی ماشاءاللہ جی, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو تکبیر چینل کی, کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ہمارے جو دنیا سے پردہ فرما گئے. جی قاری محمد زمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ان کی اچھی باتیں یاد کرنی چاہیے اور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. لیکن قبلہ میں بہت آپ نے پیاری باتیں کی ہیں, تو میں یہاں پر گلہ بھی کروں گا کہ جو دیکھا گیا ہے کہ بہت کم لوگ جو تھے نا ان کے فیلڈ میں, نعت خوانی کے فیلڈ میں, جی اس فیلڈ میں, یہ پہلے بھی ہمارے ایک مجاہد جیلمی صاحب فوت ہوئے, ان کا بھی ایک بہت بڑا ثانیہ ہمارے سامنے سے جی بالکل ہے. تو جو فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے نا, تو یہ میں آپ کے چینل کی ساتھ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس پر بھی فوکس کریں, اور یہ ہمارے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جب کوئی دنیا سے پردہ فرما جائے, اور پھر ان کی وجہ سے کئی لوگ ریکگنائز ہوئے اور بہت سارے کام انہوں نے کیے. جی تو جو میں لفظ یہ استعمال کروں گا کہ بے وفائی کی گئی ان کے ساتھ, میں صاف کہوں گا, چاہے آپ ناراض ہوں یا لیکن ہم نے تو ان کے ساتھ وفا کا ثبوت یہاں لے کے بیٹھے ہیں. تو ماشاءاللہ جی الحمدللہ یہاں پہ اپنا ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ اچھے الفاظ سے کوئی بھی دنیا, جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو آپ اچھے الفاظ سے یاد کریں, یہ اس کے لیے گواہی بنتی ہے. حضرت ایسے ہی ہے نا, بالکل ایسے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی چاہے اس کے گناہ اور اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے. لیکن یہ ہے کہ جو جناب خالد ملک صاحب نے بات کی ہے نا, بہت اہم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے میت کا چہرہ دیکھو یا جنازے پہ جاؤ, تو اس سے مومنین کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ اپنے طرف, کیونکہ ہر انسان میں غلطیاں ہیں, کوئی ملائکہ فرشتہ, تو حضور نے فرمایا کہ ہم اپنے طرف دیکھیں کہ کل ہمارا جنازہ جب پڑھا جائے گا, پڑھایا جائے گا, تو ہم
اپنے قبر آخرت کے لیے جو کمیاں ہیں اس کو دور کرتے رہے اور نیکیوں میں جو ہے نا وہ اضافہ کرتے رہے. ہمارے ساتھ کالر شامل کرتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام دیمان جنرل مقام دوز کرام. جی پیر صاحب نے گل کرنی ہے. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں برفور سے بول رہا ہوں رحیم داد. جی فرمائیے. ماشاءاللہ. جی بات کریں آپ. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام جناب خیریت ہے؟ آواز جی میں برفور سے بول رہا رحیم داد. جی فرمائیے. آپ خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ ہم کلام آسانی سے ہو سکے, آپ کو ہماری آواز آ سکے اور ہمیں آپ بات کریں. فون پہ صرف بات کریں. جی فرمائیے. پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب خیریت ہے؟ الحمدللہ جی شکر اللہ پاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیر صاحب سے بات کرائیں. جی آپ کر رہے ہیں بات. مفتی صاحب بات کریں. جی فرمائیے. پیر صاحب آپ ہمارے گھر میں آئے تھے, یاد ہے کہ آپ کو؟ نہیں جناب. نمبر 12 وینزلے ڈیل روڈ برفور 3. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. آمین آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بات ہم 10 سالوں میں نہیں کروا سکے, وہ یہ ٹی وی کی والی بند نہیں کروا سکے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ہمارے ساتھ آپ ٹیلی فون پہ بات کریں. فرمائیے. جی میں راجہ سجاد بول رہا ہوں. جی جی بسم اللہ راج صاحب فرمائیے. ماشاءاللہ. آپ لائیو بات کر رہے ہیں, کیجئے بات. فرمائیے. جی تکبیر ٹی وی پہ نعت فیکٹر کا جو پروگرام ہے, قاری زمان قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ میں انتظار میں ہوں کہ میری باری آئے تو میں. آپ باری آ چکی ہے نا آپ کی. اچھا مجھے آواز. آپ ٹی وی کی باری آ چکی ہے, آپ ٹی وی پہ آ چکے ہیں. فون پہ بات کریں. آپ دوسری باری کی بات نہ کریں, وہ تو بس ٹی وی سے دور چلے جائیں. بیٹھے ان سے کسی آواز نہیں, بات نہیں ہو رہی نا. جی اور یہ لائیو بات ہو رہی ہے. فرمائیے. اچھا اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بسم اللہ. اچھا جی بات کریں. اچھا چلے گئے. وہ اصل میں میں کلام کی جانب آتا ہوں. میں صرف ایک بات, اور بھی کالز آئیں گی تو یہ مسئلہ پروگرام کے آخر تک. یہ جیسے شہزاد بھائی نے کہا ہے نا کہ 10 سال سے ہم یہ کام نہیں کروا سکتے. سارے کام ہم نے ٹی وی پہ کروائے الحمدللہ. کلام کے حوالے سے, نعت کے حوالے سے, فروغ نعت کے حوالے سے ہم نے ٹی وی پہ الحمدللہ خدمت. ابھی بھی آپ نے امید پر دنیا قائم. لیکن یہ کام واقعی ہم سے نہیں ہو سکا. اور ٹی وی سے دور ہو کر فون پر بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ. اصل میں ناظرین کرام آپ سب سے پیار اتنا کرتے ہیں نا کہ وہ ٹی وی پہ بھی سننا چاہتے اور فون پہ بھی سننا چاہتے ہیں, یعنی کہ ڈبل سننا چاہتے ہیں. بھائی ایک قاری صاحب کا کلام جو نہیں, وہ میں آتا ہوں. جی بالکل. ہمارے خالد ملک صاحب نے جو بات کی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ایک پازیٹیو رنگ میں لیا جائے. تو اس انداز سے یہ جو تاثرات دینا کہ یہ کوئی, کیونکہ ہر کوئی حاضر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو ایک انسانی قوت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. جی بے شک. تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو دل کے اندر یہ جو تاثرات ہیں, جو دوسری کوششیں بہت سے لوگوں نے دور دراز سے ہمیں کالز کی ہیں, ان کی فیملی کو کالز کی ہیں, دوسرے جو عارف بھائی کے دوست ہیں ان کو کیا ہے, جو شہزاد بھائی کے نمبر رکھنے والے تزیید کے حوالے سے. تو یہ الحمدللہ بہت الحمدللہ جو لوگ ہیں انہوں نے قاری صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی, اظہار ثواب بھی تو یہ چیز کی ہے. بلکہ جمعے والے دن مساجد میں اپ اینڈ ڈاؤن دا کنٹری ان کے لیے سال ثواب ہوا, دعائیں. اس میں ایک بات ہے ٹیکنیکل, حضرت جو جمعہ ایسا دن تھا, اس میں ایک ٹیکنیکل بات تھی. 10:15 باڈی کو ریلیز کیا ہاسپٹل نے, اور فیملی نے 2 بجے جنازے کا اعلان کر دیا. تو آپ کے پاس صرف 3 ساڑھے 3 یا زیادہ سے 4 گھنٹے. اس میں اکثر لوگوں کو اطلاع ہی نہیں ہوئی. پریسٹن کے ہمارے دوست 11 بجے اطلاع ملی ہے کہ زور کے بعد ہے. میں لندن سے کیسے, میرے لیے اکثر جی ہاں ٹائم. اسی وقت بھی ہم نے یہ بات کی کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد رکھیں, یعنی کل رکھیں, تھرسڈے کو نہ رکھیں, فرائیڈے کو رکھیں, تاکہ سب کو پتہ چلے, خبر چلے. دوسری بات یہ تھی کہ جو میسج جس نے جلدی میں لکھا تھا اس میں پوسٹ کوڈ وہ دیا تھا جو مسجد سے 15 منٹ دور تھا. میں خود بالکل آخری منٹ میں پہنچا, کیونکہ جب میں آیا ہوں تو ادھر میں دیکھ رہا ہوں مسجد رضا ہے ہی نہیں, گھر بنے ہوئے. پھر میں نے مسجد رضا کو چیک کیا, کچھ میرے ساتھ احباب تھے,
تو چیک کیا تو ادھر میرے سے پہلے 3-4 گاڑی والے انتظار کر رہے تھے کہ ادھر کہیں مسجد رضا نکل آئے, تو مسجد رضا تو تھا نہیں ادھر, تو میں نے ان کو کہا ادھر چلتے, پھر میں نے گوگل میں چیک کیا تو پھر ہم ادھر گئے. جتنا بھی سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ کوڈ گیا ہے نا, اس وجہ سے لوگوں کو پہنچنے میں بھی تکلیف ہوئی, اور ٹائم جو ہے وہ 3-3.5 گھنٹے کا تھا, اس وجہ سے کافی احباب نہیں پہنچ سکے. ہم جو پہنچے ادھر وہ بھی آخری منٹ میں یا کوئی 10 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے ایسے لوگ پہنچے ہیں. اس وجہ سے تھوڑا میرے خیال میں ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ زیادہ کچھ پرابلم ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ اس کے بعد جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جمعے والے دن پوری مساجد میں اپ اینڈ ڈاؤن دا کنٹری, بلکہ پوری دنیا میں, اور کل شریف پہ, اور پھر آج یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ بھی اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں. اور جب قبلہ قاری صاحب کو ہم جو دفن کرنے کے لیے ادھر قبرستان میں, تو ادھر بھی الحمدللہ بہت سے احباب, شاہ صاحب خود بتا رہے تھے, شاہ صاحب بھی تھے, ہمارے ساتھ کالر شامل کر لیں, پھر کلام کی جانب بھائی صاحب آتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میں راجہ عزیز عرض کر رہا ہوں جی, برمنگھم سے. جی بسم اللہ فرمائیے. بس قاری صاحب کا بہت دکھ ہوا, وہ تو الفاظ ہی بتانے کے لیے. جی بے شک. اور وہ ان کی آواز تو ماشاءاللہ ہے ہی بہت اچھی تھی, آپ لوگ سب سن چکے ان کو, جانتے ہیں ان کو. اور ان کا جو اخلاق تھا نا, اس کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جس بندے سے ایک دفعہ مل لیتے تھے نا, تو وہ پھر بندے کے دل میں اتر جاتے تھے. بے شک بالکل. اور بہت اچھے انسان تھے. میرے پاس الفاظ ایسے نہیں کہ ان کے لیے میں کچھ کہہ سکوں. ماشاءاللہ میں نے کچھ 5 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی ہے, ماشاءاللہ کرتا ہوں, وہ آپ ان کے اثار ثواب میں شامل کر دیجیے گا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزا دے جی. ماشاءاللہ بہت شکریہ, آپ نے اس کو شامل کر کے دعا میں آپ کے لیے بھی اور آپ کے اہل و عیال کے لیے, قاری صاحب کے لیے تو طور خاص آپ نے اثار ثواب کے لیے 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی. اللہ رب ذوالجلال قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ قاری صاحب کا کوئی پسندیدہ کلام, جو نعت جو ہمیشہ آپ کے ساتھ پڑھا کرتے یا وہ الگ سے پڑھا کرتے, میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ان کی یاد تازہ ہو جائے ہمارے ناظرین کے دلوں میں بھی, کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے قاری صاحب کی کتنی خوبصورت تصاویر آ رہی ہیں ہمارے پیچھے جو ہے وہ ماشاءاللہ, اور آپ ان لوگ ان کی یاد میں تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ قاری صاحب کا نورانی چہرہ, اور آپ کا کلام بھی سنیں گے. ایک نعت جو اس میں, کیونکہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ اور پھر آل بیت اطہار کے بارے میں بھی اشعار, اور خصوصی طور پر قاری صاحب جو ہے نا جی, وہ سیدۃ النساء, شہزادی کائنات, جی, جو میں کہتا ہوں کہ شہزادی کائنات کا نام یا ذکر آتا تھا نا, تو قاری صاحب کے اندر یہ جو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. تو پھر بھی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی ایک نعت ہے, اور اس میں اسی طرح انہوں نے نعت پاک کے ساتھ پھر جو ہے سیدہ کائنات کا, حسنین کریمین کا وہ جو ذکر کیا, اہل بیت اطہار کا ذکر, وہ جو ہے نا وہ قاری صاحب ہمیشہ وہ سنا کرتے تھے. اور دوسری بات سہیل قادری صاحب نعت سے پہلے, آج چونکہ بڑے عرصے کے بعد ادھر یہاں حاضری ہوئی ہے, اور جو پچھلی اسی اسٹوڈیو میں ایک بڑی ہی خوبصورت محفل نعت, یقین کریں کہ ایسی خوبصورت محفل نعت کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مقبول بارگاہ وہ وقت تھا, اور کافی گھنٹے وہ اس کا دورانیہ رہا, تقریباً 6 گھنٹے کی وہ محفل نعت تھی, اور اسی اسٹوڈیو میں یہاں پہ, اور قاری محمد زمان قادری صاحب اس میں جلوہ گر تھے. بالکل, اور بڑا خوبصورت ہماری ٹیم جو ہے یہاں تک بھی ٹی وی پہ وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو تلاش کرنے میں آرکائیو سے, ٹھیک ہے, اگر وہ مل گئی تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ پوری کی پوری محفل جو وہ دوبارہ چلائیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ خصوصی طور پر وہ اتنی کہ وہ پیر فیاض الحسن صاحب ابتدا میں موجود نہیں تھے, لیکن جب انہوں نے وہ محفل کا رنگ, تو وہ خود تشریف لے آئے, پھر صدارت انہوں نے پھر کہتے ہیں مجھے رہا نہیں گیا, میں ادھر آ کر کچھ جو ہے وہ بات کروں گا. مجھے ان کے الفاظ وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. بالکل ایسے ہی. تو الحمدللہ وہ ایک بڑی خوبصورت صاحب یہاں محفل نعت اسی اسٹوڈیو میں الحمدللہ ہوئی, بلکہ پورے یو کے جتنے بھی ثنا خان تھے الحمدللہ, کل برطانیہ محفل نعت اس کا نام تھا, اور پورے یو کے بلکہ پاکستان سے بھی کچھ جو ثنا خان تھے وہ تشریف لائے تھے, اور الحمدللہ بڑی یادگار تھی, بڑی اچھی یاد کرے. ایک کالر شامل کر لیں کلام سے پہلے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمود بات کر رہا ہوں اسکاٹ سے. جی بسم اللہ محمود صاحب فرمائیے. تو یہ جی کہ بہت ہی انتہائی شاکنگ نیوز تھی. اچانک پہلے سوشل میڈیا سے پتہ چلا, پھر چونکہ وہ آپ کو چینل پہلے جس پہ آتے تھے وہ زیادہ وہ ٹیون نہیں تھا. بہرحال یہ بڑی شاکنگ نیوز ہے ہمارے لیے. وہ تھے عاشق رسول اور بڑے کمال آدمی تھے قاری صاحب.
ایک دفعہ ان کو لائیو بھی یہاں سننے کا، چونکہ ادھر اسکاٹ لینڈ میں ان کا بڑا حلقہ احباب تھا، تو بڑا لائیو سنا ان کو، اور بالخصوص سیف الملوک پہ بڑی کمانڈ تھی ان کی ساری چیزوں پہ. تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ہماری طرف سے جی تعزیت ہے. یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ پرابلم کیا ہوئی، ڈیٹیل کا ذرا بتا دیں گے. ہارٹ اٹیک ہوا ان کو کیا اچانک. تو اللہ تعالیٰ جی یہ بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے جو بڑے دیر سے پور ہوگا شاید. تو ہماری بہت زیادہ نیک خواہشات ہیں ان کے لیے، دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے انشاءاللہ. تھوڑی سی یاد حاجی صاحب ابھی تازہ کرنے لگے ہیں، ان کا کچھ کلام جو پسندیدہ تھا آپ سنیں اور انشاءاللہ آپ. جی حافظ صاحب بھی لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. صرف ایک بات پوچھنی چاہیے، یہ جو قاری زمان صاحب بتا رہے ہیں، ان کے فوٹو دکھا رہے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ جی بالکل. ہے اللہ میرے اللہ، یہ بھائی تو بھی یہ بولٹن میں وہ جو چینل کھلا تھا لاسٹ ویک میں ان کو دیکھا. جی امہ چینل پہ. جی یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا. آمین آمین آمین. ان کو ہم یہ پروگرام جو ہے 8 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا. اگر کچھ آپ پڑھنا چاہیں ان کے اصحال ثواب کے لیے تو ضرور آپ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرے مولا. بس یہ جو بہن نے جو ابھی ان کے جو تاثرات تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی جذبات سبھی کے ہیں. اور قاری محمد زمان کا جب بھائی نے پوچھا کہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی، تو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے تقریباً 3-4 سال سے ان کو وہ ڈائلسس پر تھے، اور اس کی وجہ سے کافی ان کو ویکنس بھی تھی. لیکن بالآخر جو ہے وہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی. وہ ایک روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل گئے، تو وہیں ان کو ریلیز 2 دن وہ رہے، تو اس دن ریلیز کرنا تھا. کہہ رہے تھے کہ بھئی آخری جو آپ کا ایکس رے ہے وہ ہم کر لیں تو اس کے بعد آپ کو ریلیز کر دیں گے. تو وہ ایکس رے کے لیے لے کر جا رہے تھے، اور راستے میں جو ہے وہ وہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے اس پار دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. جی کالر ہیں. اچھا کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں، پھر بریک پہ جائیں گے. جی السلام علیکم. جی ہم بریک لیں گے، بریک کے اس پار دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. السلام علیکم.